الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد. بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جس مہینے میں چل رہے ہیں، عربی کے اعتبار سے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام. کیا ہے؟ اور کئی جمعوں تک مسلسل ہم اس پر بات سنتے رہے. اور انگریزی کے اعتبار سے یہ کون سا مہینہ ہے؟ جی، اگست کا مہینہ. اور اس اگست کے مہینے میں ایک تاریخ ہے جس تاریخ میں ملک کے لوگ آزادی کی خوشی مناتے ہیں. اور وہ کون سی تاریخ ہے؟ وہ خوب یاد ہے ہم سب کو، اور زبان اور دل اور ذہن سب میں ہے. وہ ہے 15 اگست. اس کو مسلمان، غیر مسلم، جتنے بھی ملک میں رہنے والے ہیں، سب کو یہ آزادی کا دن مانتے ہیں اور آزادی کی تاریخ اس کو گنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. پچھلے سال بھی اس عنوان پر اگست کے مہینے میں یوم آزادی کے عنوان پر، 15 اگست کے عنوان پر میں نے ایک جامع تقریر کی تھی. اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو. بہرحال یہ جو آزادی کی تاریخ ہے، یہ بہت ہی گہری اور لمبی تاریخ ہے. آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کی ایک بڑی تاریخ کا تذکرہ کرتا ہوں. اور ہندوستان کی تاریخ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور یہ تقسیم جو 3 حصوں پر ہے، یہ دور حکومت کے اعتبار سے ہے. ورنہ ہندوستان کی ایک اسلامی تاریخ محرم کے مہینے میں پچھلے سال میں نے ایک لمبی تقریر کی تھی جس پر میں نے ہندوستان کی بڑی اسلامی تاریخ بیان کی تھی. اور آج کی تقریر ہے دور حکومت کے اعتبار سے کہ 3 ادوار پر، 3 زمانوں پر اس کی تاریخ مشتمل ہے. ان 3 میں سے پہلا دور ہے مسلم دور حکومت، دوسرا دور ہے برٹش یعنی انگریز دور حکومت، اور تیسرا دور ہے آزاد ہندوستان دور حکومت. اسے تقسیم کر کے اگر پڑھیں گے نا تو پڑھنا آسان بھی ہوتا ہے اور باتیں اور مضامین ذہن میں رہتے ہیں. اور اگر یوں ہی کیفا متفق پڑھتے جائیں گے تو نہ تو کسی چیز کی ترتیب سمجھ میں آتی ہے، نہ ترتیب ذہن میں رہتی ہے، اور نہ ہی وہ ترتیب ہم کسی سے شیئر کر سکتے ہیں. تو ان کو ہم 3 زمانوں میں تقسیم کر کے بات کرتے ہیں. دکھنے کے اعتبار سے یہ مجمع بڑا کم ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر جمعہ کے بعد کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے اور کتنے حضرات ریکارڈنگ کرتے ہیں کہاں بیٹھ کر، وہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے. پھر اس میں نے کیا کمی کوتاہی کی ہے اور جم کر میری اصلاح بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. بہرحال مسلم دور حکومت 764 سال رہی. کتنی؟ تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا، ایک نیا مضمون ہے، میں نے بھی محنت اور مشقت سے تیار کیا ہے اس کو. 764 سال مسلم دور حکومت رہی. یہ 764 سال کئی حصوں پر مشتمل ہے، کئی حصوں پر. میں صرف سرسری طور پر اس کو بولتے جاتا ہوں، پھر جب جو دوسری دور حکومت ہے، دوسرا دور حکومت یعنی برٹش انگریز دور حکومت، اس پر تھوڑی سی ہم تفصیل بیان کریں گے مناسبت سے
پھر اس کے بعد ہمارا موجودہ دور حکومت ہے۔ سب سے پہلے سن 1193 میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، یہ 1290 تک رہی۔ اس حکومت کو کہتے ہیں غوری حکومت۔ نمبر 2، خلجی دور حکومت۔ یہ دور 1290 سے لے کر 1320 تک رہا۔ تیسرا زمانہ ہے تغلق دور حکومت، یہ 1390 سے لے کر 1413 تک رہی یہ حکومت۔ چوتھی دور حکومت سعید دور حکومت ہے، یہ 1413 سے لے کر 1445 تک یہ حکومت رہی۔ پانچواں دور حکومت لودھی دور حکومت ہے، یہ 1445 سے لے کر 1517 تک رہی۔ نمبر 6 پہ مغلیہ دور حکومت اول، مغل کی 2 بار حکومت قائم ہوئی ہے۔ مغلیہ دور حکومت اول 1526 سے لے کر 1530 تک رہی ہے۔ نمبر 7 سوری دور حکومت، یہ 1539 سے لے کر 1555 تک رہی ہے۔ نمبر 8 مغلیہ حکومت دوم، پھر دوبارہ مغل کی حکومت قائم ہوئی، یہ 1555 سے لے کر 1837 تک رہی۔ کتنے سال ہو گئے بیچ میں؟ 315 سال مغل دور حکومت ہندوستان میں رہی۔ کتنے سال؟ 315 سال۔ مغل دور حکومت کا سب سے پہلا بادشاہ کون تھا؟ ہمایون بادشاہ، جو بہت مشہور ہے، سنتے بھی ہیں ہم۔ تو مغل دور حکومت کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ ہمایون بادشاہ۔ اور مغل دور حکومت کا آخری بادشاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ کون تھا؟ اگر تھوڑی بھی تاریخ آپ پڑھے ہوں گے تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ ہمایون بادشاہ سے لے کر آخری جو بادشاہ ہے بہادر شاہ ظفر ہے، یہ آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد برٹش حکومت آ گئی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے جلا وطن کیا، اور جلا وطن کر کے ان کو کہاں پر شفٹ کیا تھا؟ رنگون، یہ کہاں ہے؟ برما میں ہے۔ وہاں پر ان کو نظر بند کر دیا گیا لے جا کر۔ اسی زمانے میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے جو بہت ہی مشہور اشعار ہیں، میں نے اس کو نقل بھی کیا ہے، جو ایک بند کمرے کے اندر پڑے تھے، اور اس پر انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اور ایک مشہور شعر ان کا جو گردش کر رہا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں کٹ گئے۔ 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں کٹ گئے۔ اس کو سنیے گا، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، سننے کے لائق ہے۔ ہم لوگ کیا صرف نعت تلاوت قرات اس کو سننے کو عبادت سمجھتے ہیں؟ کچھ ذہن و دماغ کو تازہ کرنے کے لیے اور فیوچر کی آدمی کو پلاننگ بنانے کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی، تاریخی چیزیں بھی سننا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے باضابطہ، یہ فضول نہیں ہے۔ تو 2 دن آرزو میں کٹ گئے 2 دن انتظار میں کٹ گئے۔ یہی وہ بادشاہ ہے جن کے بیٹوں کا سر قلم کر کے تشت کے اندر رکھ کر دوسرا تشت اس کے اوپر ڈھک کر، جب انہیں کہا گیا تھا کہ صبح آپ کے پاس ناشتہ، شاہی ناشتہ ہمارے طرف سے آئے گا، انگریز نے ان کے بیٹوں کا سر تشت میں کاٹ کر ڈھانک کر ان کے سامنے لے جا کے رکھ دیا تھا، بولتا یہ آپ کا ناشتہ ہے، یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ تو یہ دور حکومت رہا مسلمانوں کی۔ یہ دور حکومت کب سے لے کر غوری دور حکومت سے لے کر کے مغل دور حکومت تک، یہ ٹوٹل اس کی جو دور حکومت بنتی ہے، ان کی حکومت کی جو ایام بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، وہ 764 سال ہے۔
تو مسلمانوں کی کتنے زمانے حکومت رہی ہندوستان پر؟ 764 سال. یہ پہلا دور. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے. اب چونکہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور وہ تفصیل زیادہ تر سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اس لیے میں نے پڑھا ہے لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں. دوسرے دور میں چلتے ہیں. دوسرا دور ہے انگریز دور حکومت. یہ اور انگریز دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ یہ 1858 سے لے کر 1947 تک ہے. اس کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ لارڈ کنگ. اور 1947 اخیر میں جب ہندوستان آزاد ہوا، جب ان کا انگریز کا آخری بادشاہ تھا، ان کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور انہوں نے ہی ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا تھا. 15 اگست 1947 کو اپنی حکومت کے زوال کا اور ہندوستان کی آزادی کا انہوں نے ہی اعلان کیا تھا. اب ہم آگے تھوڑی بات کرتے ہیں اس دوسرے پارٹ کی، یعنی برٹش دور حکومت کی. 1608 میں بادشاہ جہانگیر کا نام تو سنے ہیں نا؟ جہانگیر بادشاہ. 1608 میں جہانگیر بادشاہ کے دور حکومت میں برطانیہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی وفد کی شکل میں ایک قافلہ ممبئی کے ساحل پہ اترا. ممبئی کے، اور ان کی نیت کیا تھی؟ تجارت کرنا. مگر تجارت کرتے کرتے ہندوستان کی سرزمین ان کو اتنی سرسبز و شاداب لگی اور ہندوستان کے لوگوں کو وہ بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہر چھوٹی بڑی مارکیٹ پر ان کا قبضہ ہوتا رہا. جب چاہے یہ مہنگائی بڑھا دیں، جب چاہے یہ مہنگائی گھٹا دیں. جب انہوں نے دیکھا اس طرح، دیکھتے دیکھتے ملک کے اکثر حصوں پر یہ چھا گئے اور بڑی بڑی مارکیٹوں پر ان کا قبضہ ہو گیا. 1799 میں ایک مشہور جنگ ہوئی ہے. یہ جنگ کس نے لڑی ہے؟ شیر میسور ٹیپو سلطان نے لڑی ہے. جب تک یہ حیات سے تھے تب تک یہ انگریز کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے تھے، اور انگریز اس بات سے مایوس تھا کہ ہندوستان پر ہماری حکومت مکمل طور پر نہیں بن سکتی جب تک یہ ٹیپو سلطان موجود ہے. مگر اخیر ایسے ہی ہوا. ان کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. پچھلے سال میں نے اس پر تفصیل سے بیان کیا تھا کہ یہ کون ہے، یہ جنگ کب ہوئی، کس طرح یہ جنگ ہوئی، کس نے ان کے ساتھ غداری کی اور یہ کیسے گولی کھائے، اور پھر یہ روئے زمین سے خیر بات کہہ کر اللہ کے پیارے ہو گئے. مگر جب ان کے قریبی لوگوں نے منع کیا تھا کہ حضور والا آپ ہتھیار ڈال دیجئے، انگریز نے آپ کے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے، گھیراؤ کر لیا ہے، تو اس وقت شیر میسور ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک آب زر یعنی سونے کے پانی سے لوگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کون سا جملہ تھا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا. جب ان کا انتقال ہوا، جب یہ شہید ہو گئے، تو اس وقت ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز نے اعلان کیا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر انگریز نے اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، حکم ہمارا چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، حکومت ہماری چلے گی، قانون ہمارا چلے گا. زمانہ آیا 1803 کا. 1803 میں یعنی 1799 سے لے کر 1803 تک جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، تو ملک کے بڑے بڑے صوبوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا. تب جا کر شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور یوں کہا کہ انگریز کی نوکری میں بھرتی ہونا حرام ہے. ان کے خلاف جہاد اور جنگ کرنا فرض ہو چکا جس طرح نماز فرض ہے. جب یہ فتویٰ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے دیا، اس وقت پورے ملک کے انگریزوں میں آگ لگ گئی، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور بے تحاشا انہوں نے مسلمانوں کو یکسر عام قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. جب کہ اس وقت انگریز چلے گئے تھے لال قلعہ پر. لال قلعہ کے پاس جا کر جو انڈیا کا ترنگا جھنڈا لہرا ہوا تھا
اس کو انہوں نے اتار کے پھینکا اور اپنا جھنڈا یونین جیک انہوں نے وہاں پر لہرا دیا اور کہنے لگا آج سے حکومت ہماری بن گئی۔ 1857 تک یا 1808 سے لے کر 1803 سے لے کر 1857 تک مسلمانوں کا اتنا قتل عام ہوا ہے کہ ایک ہندو مورخ جس کا نام ہے میورام گپت، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تاریخ مسلمانان ہند یا تاریخ مسلمانان مجاہدین، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1799 اور 1803 سے لے کر 1857 تک تقریباً 5 لاکھ مسلمان صرف پھانسی پر چڑھائے گئے۔ میدان میں جو مارے گئے وہ الگ ہے، 5 لاکھ مسلمان صرف پھانسی پر چڑھائے گئے۔ جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو اس وقت 1858 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی۔ اگر آپ نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، جو سیاسی حضرات ہیں وہ تو کم بیٹھتے ہیں بیانات میں، کانگریس کی بنیاد ڈالی کس نے؟ کانگریس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اور کمال یہ ہے کہ ہم سیاست میں بھی اور سیاست کے معلومات میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ انگریز کی مشترکہ کمیٹی کے ساتھ کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، اور اس کانگریس پارٹی کی بنیاد ڈالنے میں انگریز کا ہاتھ تھا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اس طرح کانگریس پارٹی کی بنیاد ڈال کر ہم ہندوستان کے مقامی لوگوں کو تقسیم کر دیں گے، جب یہ تقسیم ہو جائیں گے تو ہماری ان کی لڑائی کمزور پڑ جائے گی اور ہم جیت جائیں گے۔ مگر یہ کھیل ان کا چلا نہیں، اور یہ کانگریس پارٹی ہندو مسلم کی ایک مضبوط پارٹی بن گئی جو انگریز کے خلاف ہو گئی۔ سمجھے بات کو؟ پڑھیے گا اس کی تاریخ آپ حضرات۔ انگریز نے جس بنیاد پر اس پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ پارٹی ایک طرفہ ہو گئی، ہندو اور مسلمانوں کی جنگ آزادی میں لڑنے کی باضابطہ ایک تحریک بن گئی، اور یہ انگریز کے مزاج کے خلاف ہو گیا۔ یہ 1800 کس کی بات ہے؟ 58 کی بات ہے۔ 1867 میں اس کے چند سال بعد ہی 58 59 60 61 62 63 64 65 66 اس کے بعد 67 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی۔ اب ہم یہاں ایک نقطے کی بات اور پتے کی بات بتاتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، وہاں سے فارغ ہوتے تو اگر یہ دیوبندی ہے، وہاں سے فارغ ہوتے تو کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ معلوم نہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں ڈالی گئی تھی۔ یاد رہے یہ بات، 1857 تک جب 5 لاکھ مسلمان صرف پھانسی پہ چڑھ گئے تھے، اس وقت پورے ملک کو عیسائی بنانے کی ایک مہم مذہبی اعتبار سے چل پڑی تھی۔ پڑھیے گا تاریخ، اس میں بھی بڑی گہرائی ہے۔ اس وقت انگریز نے اسکول کھول کر یہ اعلان کر دیا تھا پورے ملک میں کہ ہمارے اسکول میں بچے آئیں، ان کی تعلیم بھی مفت ہے، ان کا یونیفارم کپڑا بھی مفت ہے، اور ان کا کھانا بھی مفت ہے، پلس ہم ان کو گھر کا خرچہ بھی دیں گے۔ جب اس ملک کے علماء کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب ہماری آنے والی نسلوں کو کسی بھی طور پر بچانا مشکل ہے، انہوں نے 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد سے میٹنگ میں بات رکھ کر مشورہ کر کے اس مقصد سے ڈالا کہ اپنی قوم کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے اور انگریز کے جال میں پھنسنے سے بچانے کے لیے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، اور پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا نام ایک مدرسہ کھولا ہے، ایک درخت کے نیچے، کسی عمارت کے نیچے نہیں، ایک درخت کے نیچے، ایک استاد اور ایک شاگرد، دونوں کا نام محمود ہے، دونوں کا نام، ایک محمود حسن دیوبندی اور ایک محمود الحسن گنگوہی، دونوں ہیں محمود۔ شروع ہو گیا اور پورے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ آپ ہمیں بچے دیں، آپ کے بچے کو ہم مفت تعلیم دیں گے، آپ کے بچے کو ہم کپڑا دیں گے، آپ کے بچے کو ہم کھانا دیں گے، اور آپ کے بچے کو ہم وظیفہ دیں گے، مفت دیں گے۔
اس بنیاد پر یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور دوسرا اعلان دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد کا یہ کیا گیا تھا کہ اس ادارے کی بنیاد میں ملک کی آزادی کے لیے افراد تیار کرنا، اس ملک کی آزادی کے لیے افراد تیار کرنا، اس لیے ہم نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی ہے۔ پڑھیے گا آپ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، ایک تاریخی حیثیت سے پڑھیے گا، دیوبندی مولوی صاحب کی حیثیت سے مت پڑھیے گا، یا دیوبندی مسلک کی حیثیت سے مت پڑھیے گا کہ دیوبندی مسلک کو پڑھنا منع ہے۔ تاریخی حیثیت سے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کو آپ پڑھیے گا۔ اس مقصد سے اس ادارے کی بنیاد ڈالی گئی، یہی وجہ ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی کی نگاہ اسلامی مذہبی عمارت کے اوپر ہے تو سب سے زیادہ دارالعلوم دیوبند پر ہے۔ اگر آپ حضرات پڑھتے ہوں گے ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ آتے رہتا ہے، بڑے بڑے سرکاری افسران بغیر اطلاع کے پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمارت کی بنیاد آپ نے کیسے رکھی، یہ اتنے مالے کا آپ نے بنایا تو اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کا فاؤنڈیشن دکھاؤ۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک لائبریری بنائی گئی ہے، آپ حضرات فوٹو میں دیکھے ہوں گے، نہیں تو سرچ کیجئے گا لائبریری دارالعلوم دیوبند۔ وہ لائبریری اتنا ہائی کوالٹی اور ہائی پاور کا بنائی گئی ہے کہ اس کے سلیب کے اوپر، چھت کے اوپر ہیلی کاپٹر اترنے کا انتظام باضابطہ موجود تھا، یہ نظام میں شامل تھا، مگر آج تک وہاں ہیلی کاپٹر اتارا نہیں گیا ہے۔ کئی مرتبہ اس کی انکوائری ہو گئی، اور اس طرز پر اس عمارت کے بنانے پر دارالعلوم دیوبند کو لاکھوں روپے کا جرمانہ بھرنا پڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر کسی طالب علم نے کوئی بات اگر کسی پیپر میں لکھ دی ہے تو اس کی انکوائری کے لیے دیوبند آ جاتے ہیں اندر، اور آ کر اس کی انکوائری کرتے ہیں۔ آپ حضرات ایک کتاب کا نام سنے ہوں گے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، نام سنے؟ بہشتی زیور کتاب اور حکومت کا کیا تعلق ہے؟ بہشتی زیور کو شروع سے لے کر آخر تک پوری کتاب اگر پڑھ ڈالیں گے تو سیاسی منظرنامہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ خود ہمارے بچپن میں ہمارے سے جو پہلی پیڑھی ہے، تمام لڑکیوں کو اسکول کے بجائے بہشتی زیور آخری کتاب سمجھی جاتی تھی کہ ہماری بیٹی نے بہشتی زیور پڑھی ہے، شادی ہو جاتی تھی آرام سے۔ آج تو کہتے ہیں کہ لڑکی کتنا پڑھی لکھی ہے، اس زمانے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ لڑکی بہشتی زیور پڑھی ہے تو وہ اس کا آخری تعلیم تھی۔ اندازہ لگائیے کہ اس میں انسانیت کے انسان بننے کے لیے کتنا بہترین اس کے اندر علم موجود ہے۔ اب اس کتاب پر تحقیق کرنے کے لیے آ گئے دیوبند میں، اور آ کر کہنے لگے کیا بہشتی زیور دارالعلوم کے نصاب میں شامل ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو اس کی وضاحت دینی پڑی، باضابطہ بڑے بڑے افسران کو پیپر میں بھی دینا پڑا، لیٹر ہیڈ پر لکھ کر ان کی انتظامیہ کو دینا پڑا کہ بہشتی زیور ہماری نصاب میں شامل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیوبند سے آپ کو اتنا خوف کیوں ہے؟ کیوں ڈرتے ہیں اتنا؟ معلوم ہے کہ دیوبند کی تاریخ کیا ہے، اور یہ تاریخ اللہ نے اگر چاہا تو لمبے زمانے تک، ہم یہ تو امید کرتے ہیں دیوبند کی یہ تاریخ انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سے زمانے میں کوشش نہیں ہوئی؟ ختم ہو گئے مسلمان؟ ختم نہیں ہوئے؟ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ چلاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی جی اس دین اسلام سے میں راضی ہوں، جس دین اسلام سے رب راضی ہو اس کو مخلوق ختم کر دے؟ ممکن ہے؟ ختم نہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات دارالعلوم دیوبند کی کر دی۔ 1857 کے بعد، 1867 کے بعد کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے چلی۔ تحریک ریشمی رومال کا نام سنے ہیں؟ یہ ایک کتاب ہی ہے اتنی موٹی، 200-250 صفحے کی کتاب کا نام ہی ہے تحریک ریشمی رومال۔ وہ کتاب پڑھ لیجئے گا ذرا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں کیا کہتا ہوں، میری عادت شریفہ ہے کہ میں موضوع کی کتابیں ممبر سے بتاتے رہتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے گا۔ تحریک ریشمی رومال یہ کتاب پڑھ لیجیے گا۔ تحریک ترک موالات، تحریک نغمت سازی، تحریک سول نافرمانی، تحریک کویٹ انڈیا، تحریک خلافت،
یہ ساری تحریکیں بنی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے. اس کے بعد 1947 میں یہ دور چلتا رہا, خونی جنگ ہوتی رہی, اور 1947 میں یہ ملک 15 اگست کو آزاد ہوا. کس نے آزاد کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے باضابطہ اس کا اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان آزاد ہے, ہمارا تسلط یہاں سے آج سے ختم ہے. یہ دوسرا دور ہو گیا. تیسرا دور آزاد ہندوستان کا ہے, 1947 سے لے کر 2023 تک. 1947 سے لے کر 2023 تک. 1947 میں جب ملک آزاد ہوا 15 اگست کو, تو سب سے پہلا بادشاہ آزاد ہندوستان کا کون بنا؟ بتا سکتے تھے جی؟ ماؤنٹ بیٹن نے, انہوں نے تو آزادی کا اعلان کیا. آزاد ہندوستان کا پہلا بادشاہ کون ہے؟ بہت مشہور ہے, جواہر لال نہرو. کون ہے؟ جواہر لال نہرو, یہ سب سے پہلا بادشاہ. اور آزاد ہندوستان کا آخری بادشاہ کون ہے؟ سب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. چاچا کا نام سن کے, مودی چاچا کا نام سن کے سب مسکرا رہے ہیں. جواہر لال نہرو سے لے کر کتنے سال ہو گئے؟ 76 سال. یہ 76واں سال ہے نا سر؟ کتنا ہے؟ 76 سال. اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ 76 سال 1947 میں آزاد ہوا. 90 اور 91 سے جو شروع ہوا ملک کے حالات, بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے آج تک چشمے فلک نے ہندوستان کی دھرتی میں امن کا کوئی سال دیکھا ہے؟ یہ سب سے آخری بات ہے ہماری. چشمے فلک نے امن کا کوئی سال دیکھا ہے آج تک؟ اور آج تک کیا کیا ہو رہا ہے؟ انسانوں کی جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں. ختم ہو گئی انسانوں کی جان. 764 سال تک اس ملک پر مسلمانوں کی حکومت رہی. کسی بھی ہندو کے اوپر کوئی ناروا ناجائز ظلم و ستم نہیں ہوا ہے. اور آزاد ہندوستان کے بھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے. کتنے؟ 76واں سال چل رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں؟ کیا کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے؟ گلستاں کو جب بھی خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری ہی کٹی. گلستاں کو جب خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. ایک آخری بات عرض کروں, ہم اس ملک کے وفادار ہیں, وفادار تھے, وفادار رہے ہیں, وفادار ہیں اور وفادار انشاءاللہ رہیں گے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اس ملک کے ہم وفادار ہیں؟ اس ملک کی دلیل کتابوں میں نہیں, انڈیا گیٹ میں لکھی ہوئی ہے. انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ دہلی. اور گیٹ آف انڈیا کہاں ہے؟ بڑے چٹکلے رہتے ہیں یہاں. انڈیا گیٹ کہاں ہے؟ غلطی مت کیجیے گا, بولے گا ادھر بمبئی میں. دہلی میں ہے. وہاں پر باضابطہ انڈیا گیٹ پر نا مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور اس کی شرح دیکھیے گا. میں تو ابھی یہاں کتاب دیکھ کر بول رہا ہوں نا, میں نے ان نظروں سے دیکھ کے آیا ہے. دہلی کا لال قلعے کے اندر کا ایک ایک چپا میں دیکھا ہوں. لال قلعے کے اندر کی مسجد سے جو ہیرے اور جواہرات اٹھا کر لے گئے ہیں انگریز, میں نے وہ نشانات دیکھے. کہاں گئے ہیں آپ لوگ؟ لال قلعہ گئے ہوں گے تو پارکوں میں گھوم کے آ گئے ہوں گے. لال قلعہ کے ان کی در و دیوار اور گیٹ دیکھ کر آ گئے ہوں گے. اندر جا کر کے دیکھیے گا کہ ہماری کتنی دلیلیں وہاں پر موجود ہے. انڈیا گیٹ پر مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور مذہب کے اعتبار سے لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مسلم مجاہدین کے نام جو ہیں 61,395 ہیں. یہ مسلم مجاہدین آزادی جو ہے نا, یہ صرف شہید نہیں ہیں, یہ کمانڈر لوگ ہیں,
جن کے پیچھے لاکھوں مسلمان تھے، جبکہ 1857 میں تو 5 لاکھ سے پھانسی پہ چڑھائے گئے۔ یہ تو کمانڈر لوگ ہیں جو مجاہدین کی جماعتیں چلاتے تھے باضابطہ۔ تو کتنے ہیں؟ 61,395 مسلمان مجاہدین کے نام ہے۔ سکھ 850 ہیں، کتنا؟ یا غالباً 8,050 ہیں۔ سکھ کتنے ہیں؟ 8,050 ہیں۔ اور ہندو بیکورڈ یہ کتنے ہیں؟ 14,480 ہیں۔ آپ بولیں گے یہ بیکورڈ کیا ہے جی؟ آپ سمجھتے ہوں گے۔ ہندو دلت یہ 10,777 ہیں۔ ہندو ہائی کاسٹ یہ 598 ہیں۔ اور ہندو سنگھ 00۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ پھر سے بولتا ہوں، سمجھیے گا دماغ سے۔ مسلم کتنے ہیں؟ 61,395۔ سکھ کتنے ہیں؟ 8,050۔ ہندو بیکورڈ کتنے ہیں؟ 14,480۔ ہندو دلت کتنے ہیں؟ 10,777۔ ہندو ہائی کاسٹ یہ کتنے ہیں؟ 598۔ اور ہندو سنگھی یہ 00 ہے۔ یہی کہتے ہیں یہ چمن ہمارا ہے، جبکہ آپ 0 ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ NRC لائیں گے اور تم کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ بزرگوں، ہم پڑھتے ہیں اور خوب پڑھتے ہیں الحمدللہ، تاریخی کتابیں بڑی سرسری انداز میں بہت گہری باتیں پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آخری بات بتا دوں تاریخی اعتبار سے، کیونکہ میری باتیں مقامی بھی الرجی ہوتا ہے، بیرونی بھی الرجی ہو جاتا ہے۔ بیرونی سے مطلب ہم جھیل چکے ہیں، اس لیے بہت سارے حضرات جان چکے ہیں کہ بیرونی کیا الرجی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کا نام سنے ہیں، جو جمعیت علماء کے صدر ہیں؟ ان کو اس نے بلایا RSS کے بھاگوت صاحب نے، تو کچھ مصالحت کی بات کرنے کے لیے بلائے تھے، مصالحت کی۔ تو ایک بڑی لمبی تقریر ہے اور تحریر ہے۔ بھاگوت صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا، ایک ہی جملہ، آپ لوگ اللہ کی مورتی پوجا کر لو، آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ کیا؟ آپ لوگ اللہ کی مورتی پوجا کر لو۔ عیسائیوں کی یہاں مورتی پوجا ہے، یہودیوں کی یہاں بھی مورتی پوجا ہے، ہندوؤں میں جتنی بھی ان کے مسلک ہیں ہندوؤں کے، سب کے یہاں مورتی پوجا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں مورتی پوجا نہیں ہے۔ کوئی تصویر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کوئی تصویر؟ اللہ کی کوئی تصویر؟ حضرت ابوبکر عمر وغیرہ کی کوئی تصویر کچھ ہم رکھتے ہیں گھر پہ؟ نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا یہی جملہ تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلمان مورتی پوجا پہ آ جائے، چاہے اللہ کے نام پر ہو۔ یہ وہی کوشش ہے جو کوشش اس زمانے میں ہوئی تھی حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے، بلکہ یوں کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد جو زمانہ آیا تھا۔ آپ پڑھیں گے، ایک عربی کی کتاب ہے قصص النبیین، کیا نام ہے؟ قصص النبیین۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ آئیڈیا کیا تھا کہ ہمارے جو بڑے بزرگان تھے نا، ان کی تصویر بنا کر کے محراب کے پاس رکھ دو۔ یہ کیا تھے؟ یہ اللہ والے تھے۔ دھیرے 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 مصلی ہٹ گیا اور محراب بھی ختم ہو گیا، بند کر دیا۔ اب لائن سے مورتیاں ہو گئی، اب ان کے سامنے نماز پڑھنے کے بجائے پوجا کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے نظریے کو مان لیا جائے کہ مسلمان اللہ کی مورتی پوجا کرے، تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، نہ کوئی اللہ کو مانے گا۔ پھر کوئی کہاں جائیں گے؟ سب کوئی ارتداد کے دہانے پر نہیں، ارتداد کے سمندر میں سب ایک ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو آخر